ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مبارک. انسان جب اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ تمام کائنات کو اللہ تعالی جل جلالہ نے پیدا فرمایا ہے اور انسان کے لیے بنایا ہے، انسان کے لیے مسخر کیا ہے، اس کی خدمت میں لگایا ہے، اور اللہ تعالی جل جلالہ نے وہ اس کا جو بھی حکم ہے اسی میں انسان کا میرا خیر ہے، خواہ میری عقل میں آئے نہ آئے، اور میں اپنے ہر عمل کا، ہر قول کا، ہر ارادے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں. اس بات کو جب انسان پا لیتا ہے، اس پہ یقین اس کا ہو جاتا ہے، اس حقیقت پر ہے حقیقت، تو اس کے بعد انسان تلاش میں رہتا ہے کہ اب میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں، کیونکہ اس کی حکم میں رضامندی ہے. کائنات اس نے بنائی ہے، ظاہر ہے کہ جب وہ کچھ کہے گا وہی ٹھیک ہوگا، اس کے خلاف جو ہوگا وہ غلط ہوگا. اس کے لیے انبیاء علیہ السلام ہے، اس کے لیے انبیاء علیہ السلام ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا رب نے یہ فرمایا. یہاں سے انسان کے اندر استقامت پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر کہے کہ تم اگر فلان چیز کو کھاؤ گے، فلان چیز کو کھاؤ گے تو تم پر ایسی بیماری لگ جائے گی کہ نہ زندہ رہو گے نہ مرو گے، اور آپ اس طرح مشقت میں، تکلیف میں پڑ جائیں گے کہ پھر آپ مرو گے بھی نہیں. اگر آپ نے گوشت کھایا، بونا گوشت، یا آپ نے جو آپ کی خوشی کی چیز ہے آپ نے وہ کھائی، تو کیا آپ وہ چیز کھائے گی؟ حالانکہ ڈاکٹر کی بات ضروری ہوتا ہے، بلکہ ڈاکٹر اگر جھوٹ بھی کہے، جس طرح کورونا میں کہا تھا WHO وغیرہ نے، پھر بھی آپ لوگ کتنے ڈرتے تھے کہ اپنی مردے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے. اس نے کہا تھا کہ مردے کا ہاتھ لگاؤ تم مر جاؤ گے، مردے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے. وجہ کیا تھی کہ تم نے اس پر یقین کیا تھا، ڈاکٹر کی بات پر یقین کیا تھا. اتنی یقین اللہ رب العالمین کی بات پر جو کرے گا تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جم کے چلے گا یا نہیں چلے گا؟ اس حکم پر جم کر چلنے کا نام کیا ہے؟ صبر ہے. کیا ہے؟ صبر ہے، استقامت. چاہے وہ کسی چیز سے منع کرے کہ مت کرو. آپ لوگوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور ماسک بھی لگایا. جہاں نہ لگانے کی ہو وہاں نہ لگایا، اور جہاں لگانے کی تھی بات وہاں وہ ماسک بھی لگایا، گرمی میں بھی لگایا، سر ننگا ہے،
وہ کیا کان ننگے ہیں سب لگایا. آپ تو دیکھتے بھی تھے کہ جہاز میں جب اندر داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 6 فٹ فاصلے پر اس نے لگائے تھے. مسجد کے اندر بھی بعض لوگوں نے کیا وہ ٹپے لگائے تھے کہ دیکھو قریب قریب نہ ہو جاؤ، لیکن جہاز کے اندر سیٹ بے سیٹ بیٹھے تھے. اب ان کی اس بات کو بھی تم مان رہے تو ڈر رہے تو کہ ایسا نہ ہو کہ واقعی ایسا ہو. اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بات پر یقین ہوگا تو آدمی تب کیا ہو جائے گا، اللہ کی بات پر جمے گا، اور نہیں جم سکتا. اور جب آدمی کے اندر یہ صبر و استقامت نہ ہو، یاد رکھیں اس کی دین کی عمارت ریت کی ٹیلی پر ہے. جب بھی خواہشات کا طوفان آئے گا، خواہشات بڑھ جائیں گے تو اس کی نیچے سے ریت چلا جائے گا اور دڑام سے نیچے گر جائے گا. اس لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ ربنا، اللہ ربنا اللہ میرا رب ہے اور بھی ہے، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب، ہمارا اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور. آپ جانتے ہیں یہ اب تو علماء ہے، اس میں حصر ہے، مبتدا کیا ہے یہاں اللہ ہے، ربنا کیا ہے خبر ہے. تو اس سے کیا پیدا ہوا کہ ہم کہتے ہیں کہ میرا دوست ہے، فلان میرا دوست ہے، تو اور بھی ہمارا دوست ہوں گے. کہ اگر میں کہتا ہوں کہ میرا دوست فلان ہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اور ہے ہی نہیں. پھر اس پر بس نہ ہو کہ صرف بات کہی، اس کا قول پوری وجود سے ہو. میاں سے میرے قول یہ قول نہ ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کی فیصلے نہیں ہوں گے، بلکہ فیصلے ہوں گے استقامت پر، کہ اس قول اس عقیدے پر جمع بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ آج ایک عقیدہ ہے کل دوسرا عقیدہ ہے، اور اس کے تقاضوں پر عمل بھی ہو. جس چیز پر آپ کی یقین ہو اس پر آپ عمل بھی کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا قال ربنا اللہ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے اس پر. اب اس پر کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے نازل ہوں گے. ان اللہ مع الصابرین، یہ لوگ صابرین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں. ان اللہ واللہ یحب الصابرین، جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے. تمہارے دوستوں کی انگلی اس طرح کریں تو آپ کو غصہ آتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی محبوب کو تم چھیڑو تو کیا ہو جائے گا؟ تمہیں چھیڑا جائے گا. وہ فرشتے اس کو کیا کہیں گے؟ موت کے وقت بھی یہ ہوگا، دنیا میں بھی یہ آپ کو جو بڑے بڑے کاموں میں مشکلات میں تمہارا دل تھما جاتا ہے،
یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو آپ کو تھام لیتا ہے. اللہ تخافو، ڈرو مت، ولا تحزنوا، غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، خوش رہو اس جنت پر جس پر تم کو کیا ہو، جس پر تم کو ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے ساتھ دنیا میں کھڑے تھے، یہ بڑے بڑے کام تم نہیں کرتے تھے. سمجھ آئی بات؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کر دیں، اس لیے میں ہم کہتے ہیں کبھی فخر نہ کریں، کبھی فخر نہ کریں، تم گر جاؤ گے فخر سے. وفی الآخرہ، آخر میں تمہارے ساتھ ہم ہوں گے، دوست ہوں گے. تم نے دنیا میں اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ تعالی جل جلالہ کے حکم پر جمے رہے، ثم استقاموا. اب کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب تمہاری جو کیا چاہت ہوگی وہ تم کو ملے گی. تمہاری مرضی رب کی مرضی میں ڈوبی ہوئی ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے جنتوں میں ہر چیز موجود ہوگی جس کا تمہارا دل چاہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو کچھ تم مانگو گے وہ ملے گا. یہ کس کا صلہ ہے؟ صبر کا، حق پر جمے جانے کا. یاد رہیں اس بات کو، جو شخص خواہشات سے مقابلہ کر کے، خواہشات سے مقابلہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہیں جم سکتا، وہ اگر جہاد میں جائے گا تو اگر مالی غنیمت ہوگی تب جائے گا ورنہ نہیں جائے گا. کیونکہ اس کا تقاضی کیا ہے؟ وہ نفس کے مطابق چلتا ہے، وہ نفس کی خواہشات پر چلتا ہے. اگر وہ کہیں صدقہ دے گا تو وہ بھی خواہشات کے تحت دے گا. اگر وہ نماز بھی پڑھے گا تو ریاکاری سے پڑھے گا. آپ دیکھتے ہیں نا، یہ بعض لوگ آپ جو وہ لوگ حج پہ جاتے ہیں تو جب طواف کرتے ہیں تو موبائل کو آن کرتا ہے، لبیک اللہ، کہ میری بیوی سن لے گی کیا کہ پھر اس کی ویڈیو بناتا ہے، آسمان میں اڑاتا ہے. تو یہ اگر آدمی نے نفس کے ساتھ مقابلہ نہ سیکھا ہو، نفس کے ساتھ وہ جنگ نہیں کر سکتا، تو وہ باہر جو جنگ لڑے گا وہ خدا کے لیے نہیں لڑے گا، دنیا کی لڑے گا. دنیا کی تو لڑتے ہیں لوگ، یہ تیل پر کتنے لوگ لڑتے ہیں، سونے پر کتنے لوگ لڑتے ہیں، آپس میں ملکیں قومیں کیسی لڑتی ہیں. لیکن لڑنا تو وہی جو اللہ کے لیے لڑے، مظلوم کے ظالم کو ظالم کے پنجے سے چڑھائے، اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرے. لیکن جس کے دل میں اللہ کا نام تو ہو تب بلند کرے گا، جب ہے نہیں تو کیا بلند کرے گا. پھر اس کے نتائج بھی ہوں گے، آپ نے دیکھ بھی لیے افغانستان میں. جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام ہوتا ہے پھر اللہ رب العالمین نتیجہ بھی دیتا ہے. اس کے لیے آزمائشوں کی ضرورت ہوتی ہے، آزمائشوں کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک آزمائش نہ ہو تو آپ کیسے مضبوط سے ڈٹ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا قالوا ربنا اللہ، یعنی اللہ پر امن ایمان لائے، اسی پر چھوڑ جائیں گے، بس ایمان لایا مسلمان ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد، ٹھیک ہے. یہ سارے وہ ویڈیو والے مسلمان، اسی پر تم کو کیا چھوڑا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. ان یقول آمنا لا یفتنون، اور اس کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا.
ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کس کے دستور یہ ہے, اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ یہ ہے, لقد فتن الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے, تم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمایا تھا, آزمائشوں کی بٹی سے نگاہ گزارا تھا. یہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین کسی کا ایمان خراب کرتے ہیں, بلکہ اسی لیے کہ کوٹے اور کروں کو کیا کریں, جدا کریں ایک دوسرے سے, کہ یہ کوڑا ہے, یہ کرا ہے, یہ کوٹا ہے. تو یہ سختیاں آزمائشیں آتی ہیں, اس سے گھبرانے کی چیز نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کو پر کیسی سختیاں آ گئی. میں تو عرض کروں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے دن ہی کیا کہاں ڈالا, دریا میں ڈالا پہلے دن. پھر جوانی میں اس کے لیے ایک تدبیر بنائی کہ اس کے ہاتھ سے ایک کبتی مارا گیا. پھر 10 سال بکریاں چرائیں, اور وہ کیا آگے بات تو جلدی کی جاتی ہے, اور وہ اس کا درمیان میں فاصلے بہت ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اب ہمارے ساتھی حافظ کولیا یہ افریقہ سے آئے ہیں, افریقہ سے آیا کربوا پہنچ گیا. آسان بات ہو گئی, لیکن کیسے آیا, کیسے پہنچا, کن مراحل سے گزرا, یہ ان کو پتا ہوگا. ہم بات سنتے ہیں, میرا خیال ہوتا ہے کہ بس اتنی جلدی ہو جاتا ہے, فلان بزرگ ہوا, فلان یہ ہوا. اس میں درمیان میں بڑی مراحل ہوتا ہے, اس مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, تب آدمی کندن بن جاتا ہے. بات تو اچھی نہیں ہے, لیکن کروں گا تاکہ وہ آپ کے ذہن میں ایک بات آ جائے. ایک شرمیلا سا عاشق تھا, کسی لڑکی پر عاشق ہوا تھا, شرمیلا, راستے میں ادھر ادھر بیٹھ جاتا تھا. تو ایک بار اس کے دل میں اس نے ایک بار اس سے نہ رہا گیا, صبر نہ کر سکا. تو وہ لڑکی جاتی تھی وہاں کہیں چشمے سے پانی لاتی تھی, اس کی گود میں وہ گڑا ہوتا تھا. بعض لوگ سر پر رکھتے ہیں, بعض گود میں رکھتے ہیں. تو اس نے اس کو کہا, گڑے کو مخاطب کیا, کتنے خوش بخت ہے کہ محبوب کے گڑے کیا گود میں چلی گئے ہو, کتنے خوش بخت ہو کہ محبوب کی گود میں چلے گئے ہو. تو مطلب وہ تمثیلی واقعہ ہے. اس نے جواب دیا کہ میں یوں ہی نہیں گیا ہوں, میں مٹی تھا, پھر مجھے کیچڑ بنایا گیا, پانی میں ڈالا گیا, ٹھنڈک موسم تھا, پانی ہمارے کے اندر بہتا رہا, پھر اس پر کیا مجھے وہ پیسا پاؤں سے, کیا اس کو کچل دیا, اس میں بوسا وغیرہ ڈالتا ہے, بڑا تکلیف دہ مطلب وقت گزرا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, پھر اس کے بعد وہ مجھے اس کمہار نے گڑے بنائے, مجھے بنایا. جب کمہار نے مجھے گڑا بنایا, پھر مجھے گرمی میں رکھ دیا. مجھے سخت گرمی لگتی تھی, تکلیف ہوتی تھی, مشقت ہوتی تھی, لیکن اس کے بعد جب اس پر بھی بس نہیں کیا گیا, مجھے آگ میں ڈال دیا. اور پھر اس پر بھی بس نہیں کیا, پھر مجھے جب جو بھی کوئی آتا تھا ایسا کرتا, اندر سے کیا کھوکھرا تو نہ ہو, خراب تو نہ ہو, پھٹا ہوا تو نہ ہو. جب اس کے قابل ہوا کہ مجھے میرے اندر پانی آ جائے, تو اس کے بعد میں محبوب کی گود میں چلا گیا. تو میں ایسی راستے میں بیٹھ کر کے اس جہاز اس سے محبوب ملے گا,
رب العالمین عظیم ذات، اس کی محبت، اس کا قرب یوں ہی ملے گا؟ یہ دنیا کی محبوبوں سے بھی تم کو کم لگا؟ تو خبر پوچھے نا اہو سمجھ گئی بات نا؟ تو اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں، جب قرب حاصل ہوگا پھر مزے کرو، پھر مزے کرو۔ دنیا میں تمہیں ایسی مزے ملیں گے دل کے اندر انشاءاللہ کہ آپ کو دنیا کی چیز کی فکر نہیں ہوگی، اپنی فکر ہوگی۔ میرا گڑا ٹھیک نہیں ہے، میرا گڑا یہ ہوگا، لیکن دنیا آئے گا جائے گا، اس کی تمہیں فکر نہیں ہوگی، بادشاہ ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو آپ بتا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسی تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں۔ دیکھیں صحابہ کرام کو، دیکھیں ہجرتیں کی، مشقتیں اٹھائی، تب وہ دنیا کے لیے نمونہ بن گئے۔ طالوت کی قصہ آپ کو نہیں سنا ہوگا، طالوت کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، جب اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا، کمانڈر بنایا، کیا وہ بادشاہ بنایا بنی اسرائیلوں کے اندر۔ اب وہ خود بڑی مضبوط آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ کو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا علم اور کیا جسم میں، یعنی اعصابی قوت اس کی بڑی مضبوط تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ان ساتھ بہت بڑے لشکر روانہ ہو گئی۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے بڑا لشکر ساتھ، کیسے نہیں لڑیں گے؟ ہاں لڑیں گے۔ جب تو آگے بہت بڑی دشمن سے مقابلہ تھا، تو ویسے بھی لوگ اتنے زیادہ تو نہیں ہوتے جنگ میں، دنیا کے لیے بہت لوگ لڑ سکتے ہیں، اللہ کے لیے تو بہت کم لوگ لڑتے ہیں۔ تو ان کو کہا، سب پیاس لگ گئی، ایسی پیاس کو لگ گئی کہ اس کو قرآن مجید کیا کہ اس کو کہا کہ تم نے نہر پر جا کر اس پر گرنا نہیں ہے، ایک چلو پی کر، پانی پی کر گزارا کرو، بس آگے جاؤ۔ یہ کیوں کیا تھا؟ جس کو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے چنا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے چنا ہو، اور وہ اپنی افواج سے کہے سخت پیاس ہے کہ صرف ایک چلو پانی پئیں، وہ ہمارا ہوگا، ہمارے ساتھ جائے گا، جو چولی سے زیادہ پیا گیا تو کیا ہو جائے گا؟ اس کو واپس کیا جائے گا۔ وجہ کیا تھی کہ نفس کا مارا ہوا ہے، یہ خواہشات نفس پر چلے گا، یہ ہمارے صفوں کے اندر دراڑ پیدا کرنے کے لیے کیا ہوگا۔ وہ کوئی جمہوریت تو نہیں تھی کہ سروں کو گنا جاتا تھا، اس میں تو سر نہیں گنے جاتے، اس میں تو لوگ تولے جاتے ہیں۔ جہاد کے موقع پر کون تولا جاتا ہے کہ آدمی کتنا ہے، کیسا ہے۔ اگر ایک آدمی کمزور ہوتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، تو باقی کو بھی اپنے ساتھ بگا لیتا ہے، حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو بتایا کہ کیا کریں تم وہاں، وہ تو بہت سے لوگ واپس ہو گئے، اتنی قلیل رہ گئے، تھوڑے رہ گئے کہ وہ، تو جب آپ نفس سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو دشمن سے بھی لڑائی نہیں کر سکو گے۔ اگر کرو گے تو کوئی قید پر لڑائی ہوگی، یا کوئی مال پر لڑائی ہوگی، یا کوئی تیل پر لڑائی ہوگی، لیکن اللہ کے لیے نہیں لڑ سکو، کیونکہ اللہ کے لیے آپ لڑ نہیں سکتے، تمہارے اندر قوت نہیں ہے۔ اس کا نام مجاہد نفس ہے۔ مجاہد نفس نہیں ہے کہ بس وہ کیا ہے، چند بار ذکر کر کے اللہ اللہ کر کے
جب دسترخوان لگ جائے دوسری سے فکر نہیں کرتے. ویسے تم مجذوب ہو جاتے ہو اور وہاں دیکھتے ہو پھر فکر نہیں رہتا آپ کو. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی اصلاح کے لیے جفاکشی نہایت ضروری ہے کہ وہ جفاکش رہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان سختیوں میں پیدا ہوا ہے. سختیوں کے ساتھ وہ کیا اس کو ہوتے ہیں، اس کی ترقی ہوتی ہے. میں نے سنا ہے کہ جو افواج میں فوجی جو ہوتے ہیں، وہ اس لیے میں نے سنا کہ مصعب گیا تھا، وہ عام سپاہی بھی نہیں تھا، وہ حضرت پیر مصر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے. وہ گیا تھا. پہلے کیا بنتا ہے جو پہلے بنتا ہے جو افسر ہو، لیفٹیننٹ. بس لیفٹ نہیں آیا تھا. وہ گیا تھا، پھر 1-2 ماہ کے بعد واپس آ گیا. 2 ماہ کے بعد، 3 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد. میں نے کہا مصعب آپ کیوں واپس آ گئے؟ میں نے کہا کہ بہت مشکل ہے. تو وہ بتا رہا تھا غالباً کہ بڑی بڑی چیلیاں ہوتی ہیں، اس پر چڑھنا ہوتا ہے، پھر اس پر گرایا جاتا ہے، بڑی تکلیف دہ اور اتنی مشقت تھی. تو جب پھر بنتے یہ کرنل ہے اوپر جاتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں، یہ اتنے پہلے سے کیا تپائیوں سے نکالتے ہیں. یہاں ہماری کربوغا شریف کے جو آخری حد ہے دوابت کہ وہ سے جب جاتے ہیں یہاں سے، تو وہاں دوابت کے قریب ایک کربوغا شریف نہیں، وہ دوابت کے وہ قریب وہ کیا ہوتا ہے، جب دوابت کو نہیں پہنچے ہوں گے وہاں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر مورچے ہیں، اس کے اندر آپ 1 رات نہیں گزار سکتے. یہ وہاں رہتے ہیں اور پانی نیچے چشمے سے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، گدوں پر اٹھاتے ہیں. دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں یا وہ اپنی ترقی کے لیے کرتے ہیں، لیکن مجاہد کیا ہو نفس سے تو لڑتے ہیں، لیکن اگرچہ خدا کے لیے نہ لڑے. تمام افواج تقریباً اس کے ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اب یہ آدمی ایک افسر ہو، اس کو بننا ہے، اس کے لیے اس نے بڑی اس کی کیا وہ دقتیں اٹھانی ہوتی ہے تاکہ کیا ہو جائے، یہ پھر کل گھبرائے نہیں، بھاگے نہیں. پھر بھی بھاگتے کہاں؟ یہ افغانستان میں کہ اللہ اکبر دیو آ گئے. پاکستان اور افغانستان کی ٹریننگ اچھی ہے، امریکہ کی ٹریننگ اچھی نہیں ہے، وہاں نہ جاؤ. یہ تھوڑے سے ہوتے ہیں، بڑے بہادر ہوتے ہیں، بڑے جفاکش ہوتے ہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آدمی جب کندن بنتا ہے یہ سختی میں بنتے ہیں. یہ جو خانقاہوں میں آپ لوگوں کو مشقتیں کرائی جاتی ہے، تو یہ تو ہمارے ہاتھ تکوین ہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کہ تم کو کھلاؤ. جو کچھ ہوتا ہے وہی تم کو کھلا دیتے ہیں، یہ ہم پلاتے ہیں. اگرچہ آپ نے سیٹ ہو، آپ گھر میں بہت چیزیں کھاتے ہو، لیکن یہ آپ کو دال کھانا پڑے گا، ایک چلہ. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ پھر آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ میں یہاں جاؤں وہاں جاؤں، تو آسان ہے. اب میں کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ 1 سال کے لیے چلے جاؤ، میری گاڑی میں بھی بیٹھ جاؤ، یا جہاز میں چلتے ہیں. تو ہر کوئی کہتے میں تیار ہوں. میں ایک ساتھ صاحب کو کہا، عرض کیا تھا کہ یہ اس طرح ان لوگوں کی اصلاح کم ہو جائے گی. اگر ایک مثلاً ہم جاتے ہیں، چلو جہاں سے چلتے ہیں، سفر پہ چلتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں قورمہ ملتا ہے، وہاں کیا
تو کیا قسم قسم کی چائے بھی ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں اس کو، وہ یہ کشمیری چائے ہے، یہ فلانا چائے، یہ ڈنگانا چائے، یہ سارے ملتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. تو یہ چکر ہے یا اصلاح ہے؟ بڑا مزہ آیا. تو مزہ نہیں، نفس کو مزہ آیا، قلب کو مزہ نہیں آیا. قلب کی مزے اور ہوتے ہیں، نفس کی مزے اور ہوتے ہیں. اس میں فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ نفس کا مزہ ہے یا قلب کا مزہ ہے. قلب کا مزہ تو وہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین انتہائی فقر، مشقت، بھوک کی حالت میں تھے. اور پھر ہجرت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں. اس کے بعد پھر تمام قبائل جمع ہو گئے تھے، تمام قبائل. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساتھیوں کو ختم کرنا ہے، یعوذ باللہ. وہ ختم ہو گیا. آج بھی اللہ اکبر اللہ اکبر ہو رہا ہے. تو اس کو مشورہ دیا گیا، سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں جب اس طرح جنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم ایک کدائی کھولتے ہیں، اس کو ہم سبیل کہتے ہیں. اس طرح سبیل یعنی وہ لمبا چوڑا ہوتا ہے کہ جس میں جہاز کیا وہ جب گھوڑا جاتا ہے تو گر جاتا ہے، اس میں اگر گر گیا تو پھر اٹھ نہیں سکتا، وہاں سے چھلانگ نہیں لگا سکتا، اتنا چوڑا اور اتنا گہرا. شروع ہے صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بذات خود اس کے ساتھ لگائے نہیں کہ اس کرسی پر بیٹھا ہے، وہ خود بھی کدال لے کر کیا اس کے ساتھ ان کے ساتھ ہی کام کر رہا ہے. حتیٰ کہ جب سخت چٹان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے، اور ایسا چٹان ہوتا تھا کہ اس سے چنگاریاں نکلتی تھی تو کہتے کہ فلان ملک فتح ہوا، فلان ملک فتح ہوا. اس کی بشارت ہے. مشقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ ہماری طرف نہیں ہے کہ وہ چشمہ بھی ہم نہیں اٹھا سکتے، چشمہ کوئی اور اٹھاتا ہے. مشقت جیسے صاحب پیرون نے سر اپنا کام کرنا تو ہاتھ پر حرام ہے، کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کدال لے کر کیا کرتا ہے، توڑتا ہے. تو صحابہ کرام کو جب دیکھا بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، سختی بھی ہے، دشمن کا خوف بھی ہے کیونکہ آ چکی ہیں سارے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دل سے دعائیں نکلی. فرمایا، دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کیا زندگی ہے. اگر کوئی آدمی بادشاہ ہے پھر بھی مرے گا، وزیر اعظم ہے پھر بھی مرے گا، نرم بستروں پر بیٹھے ہے تب بھی مرے گا، بیمار ہے وہ بھی مرے گا، فقر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. انصار اور مہاجر کو کیا کریں، معاف کرے یا رب العالمین. صحابہ کرام کو دعا تو بہت اچھی لگی، یہ نہیں کہ اچھی دعا اچھی نہیں لگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس آیا کہ ہمارے لیے کتنی وہ فکر مند ہے. تو انہوں نے عجیب شعر پڑھا، کہا، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم اسی جہاد پر قائم رہیں گے جب تک ہم زندہ رہیں گے. ہماری اس دل کتنے خوش ہے. اب یہ ان کے پاس کپڑے میں پیمند لگی ہوئی ہیں، بھوک ہے، لیکن یہ نہیں تھا کہ
وہ یہ جو تھی وہ خوشی اندر سے جس نے تاما تھا، وہ کون سی خوشی تھی؟ وہ قلبی خوشی تھی، وہ دل قلبی راحت تھی۔ یہ جو ہمیں سوچتے ہیں کہ وہاں گئے، وہاں سیر کیا اور زبردست کشمیر میں گیا، فلان جگہ گیا، فلان جگہ گیا، گویا ہم نے بڑی یہ مزے لیے، تو آپ نے نفس کی مزے لیے ہیں، آپ نے ابھی تک روحانی مزے نہیں لیے ہیں۔ روحانی مزوں کے لیے کہیں جم کر بیٹھنا ہوتا ہے۔ نفس چاہے گا کہ چلے جاؤ، کہو کہ نہیں، تم کیوں آئے ہو، کس کام کے لیے آئے ہو؟ نفس چاہے گا کہ ادھر گھومو ادھر گھومو، نہیں گھومتا، تب تمہاری اصلاح ہوگی۔ تو اس کے لیے یہ خانقاہوں میں یا جہاں جو لوگ واقعی کام کرتے ہیں، تو وہ خانقاہوں میں بھی آج کل مشکل آ گئی۔ وہ وہاں ایک دن سے کوئی زیادہ گزارتا نہیں، وہ کہ ایک دن جا گزارو، ایک دن دوسری خانقاہ میں گزارو، تیسری گزارو، وہاں بھی کہوں وہاں بھی کہوں وہاں بھی کہوں۔ تو کیا کیا؟ اب کیسی اصلاح ہو جائے گی آپ کی؟ یا یہاں سے میں جاتا ہوں تبلیغ کے لیے، ایک تبلیغ جماعت ہے، وہ بیچارے تو مشقت اٹھاتے ہیں۔ میں جو تبلیغ کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی لوگ ویسے بھی جاتے ہیں، تبلیغ والے تو بیچارے بستر سر پر ہوتے ہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ، ہر کسی کو دعوت دیتے، کوئی کہتے جاؤ۔ مجھے یاد پڑتے ہم گئے تھے 4 ماہ میں گئے تھے، امیر صاحب نے کہا وہاں ہم گئے تھے چک میں، اس کو وہاں چک نمبر 1، چک نمبر 2، چک نمبر 3، یہ قصور کے ساتھ ساتھ تھے۔ تو اس نے کہا کہ بڑی سخت لوگ ہیں، یہ ہماری بات نہیں سنتے، تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ زمین کشتکار ہے، تو ایک آدمی اس کی بات کرے گا، ایک آدمی ذکر کرے گا، باقی اس کے لیے کام کریں گے۔ اس کا وہ وقت تھا، اب تو بڑے مزے۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں وہ نہیں، وہ جو مکئی کے جو کیا ہوتے ہیں ٹونٹے، اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ جو مکئی ایک تو پودا ہوتا ہے نا، پودا ہوتا ہے اس کے گندم کا، اور ایک ہوتا ہے مکئی کا پودا، جو گنے بوئے جاتے ہیں تاکہ پھر اسے چارہ بنائیں بھینسوں کے لیے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر اس کو ایک مشین سے ہوتا ہے، اسے جب اس طرح کرتے ہیں تو کاٹتا رہتے ہیں۔ ہاں کیا ٹوکا؟ ہاں ٹوکا میں چلاتا تھا۔ تو میں ٹوکا چلاتا تھا، اور وہ اور باقی وہ پیور وہ چیزیں اس میں ڈالتا تھا ٹوکا۔ مجھے یاد ہے کہ ٹوکا میں چلاتا تھا، بہت عرصہ ہوا، اور وہ کہتے ہیں بات نہیں سنتے۔ میں کہتا ہوں اس کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ یہاں تبلیغ کیا، لوگوں کو بیان کیا، وہاں سے پھر وہاں گیا خدا کے لیے بیان کیا، پھر وہاں سے وہاں گیا خدا کے لیے بیان کیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں یہ نہیں کہ بیان نہ کریں، بیان بھی کریں، اسی طرح بھی کریں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے بھی پہلے مشقتیں کاٹی ہیں، کیا کہتے ہیں مشقتیں کاٹی ہیں، تو اس بیان میں پھر اثر بھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فصیح نہیں تھا، خود فرماتے ہیں رب العالمین فلان ہارون کو مجھے میرے ساتھ بھیجو، وہ افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، وہ میری ترجمانی صحیح کرے گا۔ میں بات کروں گا لیکن ترجمانی وہ کرے گا۔ اور خود فرعون بھی کہتا ہے کہ دیکھو بات بھی ٹھیک نہیں کر سکتا، لیکن بات جب کرتا تو فرعون کا ایمان ہل جاتا ہے۔ موسیٰ نے کہا ہے یہ اب ہوگا، یہ اب ہوگا۔ سامری نے جب موسیٰ کو دیکھا اور لوگوں نے بھی دیکھا تو سارے شرک چلے گئے، شرک بھاگ گیا۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اصلاح، کل میں نے عرض کیا تھا اس بات پر کہ ہم اس کو اصلاح سمجھتے ہیں، اصلاح یہ ہے نہیں، تو اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ کیا پڑے گا؟ اسی لیے
ہمارے علماء نے کہا کہ معاملات پر پابندی ترقی کا زینہ ہے. اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے تھے کہ معاملات پر پابندی ترقی کا زینہ ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ دل کبھی چاہے گا کہ معاملات کرو، کب دل چاہے گا کہ نہ کرو. جب دل چاہتا ہے کہ کرو، اب مزے میں ہے. جب دل چاہتا ہے کہ نہ کرو پھر نہیں کرتا. تو یہ مٹائی والی نماز ہے. حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کو غالباً کسی نے خط بھیجا کہ حضرت مجھے کبھی کبھی تو میں نماز پڑھتا ہوں، بڑا مزہ ہوتا ہے، ذکر کرتا ہوں، بڑے مزے ہوتے ہیں، اور کبھی فرض نماز بھی چھوٹ جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ واہ واہ مٹائی کی نماز پڑھتے ہو، جس طرح بچے کو پیسے دو اسکول جاتے اور نہیں جاتے. اسی لیے اپنے معمولات پر پابندی کریے. یہاں جو لکھے ہیں اس لیے لگائے گئے ہیں تاکہ آپ کے لیے باتوں کا موقع ہی نہ ملے. انسان خواہ مخواہ باتوں سے اپنی بڑاس کو نکالتا ہے، آپ کو باتوں کا موقع نہ ملے. یہاں اس لیے پابندی لگائی ہے کہ کسی تنظیم، کسی کے ان کی باتیں نہیں ہوگی، تحریکات کی باتیں نہیں ہوگی، اس تحریک کی بات بھی نہیں ہوگی. کیا کہ وہی کرتے ہیں وہ کیونکہ پھر تمہارا وقت ضائع ہو جائے گا. یا پھر ایک بات کرے گا، تم ساتھ بحث کرے گا، وہ بحث کا ہو جائے گا، آپ کی یکسوئی ختم ہو جائے گی. تو یکسوئی کے ساتھ یہاں وقت لگانے کے لیے ضروری ہے. اب یہاں لگایا ہے کہ کسی کیا وہ ہماری جماعت سائر تو ہماری اپنی ہے، لیکن اگر ایک آدمی فلان جماعت کی بات کرتا ہے، یہ تقسیمی کار ہے، فلان سے کام کرے گا، تو وہ تو اپنی اصلاح سے غافل ہو جائے گا. تو سمجھ آئی بات؟ تو اسی لیے آپ لوگوں کو یہاں تکلیف دی جاتی ہے، رخ اپ پر ضرورت ہے. بعض مرتبہ چلنے سے دوبارہ آؤ، تیسری بار آؤ، چوتھی بار آؤ. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے، ہماری یہاں جو نظم والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری اچھی طرح اصلاح ہو جائے اور آپ اس سے پھر آگے جا کر آپ اللہ تعالیٰ سے کام لے لے گا. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے ایک ہوتے افراد سازی، ایک آدمی کے پاس 5 لوگ ہیں لیکن مضبوط لوگ ہیں، کڑے ہونے والے ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ براہ راست ان کی اصلاح کی ہوتی ہے. ایک آدمی ویڈیو والے ہوتے ہیں، جب وہاں بیٹھے ہیں ہوتے ہیں وہاں ویڈیو میں کیا اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ویڈیو میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن جب یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، کہ ڈیلیٹ میں نے سیکھ گئے ان لوگوں کی. اب معنی مجھے ابھی بھی نہیں آتی، لیکن میں نے اپنی طرف سے معنی لکھائی کہ ختم ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب پھر وہ سارے لوگ بھی ختم ہو جائیں گے. انبیاء علیہ السلام لوگوں کو تیار کرتے تھے، افراد کو توڑے ہوتے تھے، لیکن وہ دنیا والوں پر غالب آ جاتے تھے. ان کے پاس مال نہیں ہوتا تھا، وسائل نہیں ہوتے تھے، اس کے پاس بوتل بم ہوتا تھا. کیا ہوتا؟ کہیں بوتل بم، کہیں کیا وہ اوپر والا بم. فرق ہے؟ فرق نہیں. کئی کرشن کوپ، کئی اسکٹ میزائل. لیکن آپ کے اندر اگر واقعی وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے کڑے ہو جائے تو اللہ رب العالمین تمہارے راستے کھول دیں گے. اللہ رب العالمین ہمارے دین کے راستے کھول دیں، اللہ ہمارے کے لیے خیر کے راستے کھول دیں، دین پر چلنے کے راستے کھول دیں.